چاہیے کہ ہمیں دین پر چلیں اور علم حاصل کریں۔ آج دین کا علم، دنیا کا علم حاصل کرنے والے دنیا کما کر اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر رہے ہیں، آخرت کی ضرورتیں تو دنیا کے پیسے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر انہوں نے مال کما بھی لیا تو اس مال سے وہ زندگی کی ہر ضرورت تو پوری نہیں کر سکتے۔ مال سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے مگر یاد رکھے آنکھ کی روشنی نہیں خرید سکتا۔ مال سے آپ کتابیں تو خرید سکتے ہیں، علم تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اپنے لیے نرم بستر تو خرید سکتے ہیں، یاد رکھیں میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اپنے لیے دوائی تو خرید سکتے ہیں مگر یاد رکھیں اچھی صحت نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اچھا لباس تو خرید سکتے ہیں مگر جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا وہ حسن و جمال تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ کسی کی خوشامد تو کر سکتے ہیں مگر دل کی محبت تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ خزاب تو خرید سکتے ہیں مگر یاد رکھیں ثواب نہیں خرید سکتے۔ بس معلوم ہوا کہ مال سے ہر کام نہیں ہو سکتا۔ عزیزو پتہ یہ چلا کہ دنیا کا جو علم ہے اور مال ہے اس سے ہر کام نہیں بنتا۔ بھلا مال اور علم کا کیا مقابلہ ہے؟ مال کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی چلی جاتی ہے جبکہ علم کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مال کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنا پڑتا ہے لیکن علم وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے کہ علم تیری حفاظت کیا کرتا ہے۔ مال فرعون و قارون کی میراث ہے جبکہ علم ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ مال کے بڑھنے سے دشمن بڑھ جاتے ہیں اور علم کے بڑھنے سے تمہارے چاہنے والے بڑھتے ہیں۔ مال سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جبکہ علم سے مال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور روز محشر میں یہ دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں کام نہیں آنے والی۔ روز محشر میں علم حاصل کرنے کا حساب نہیں ہوگا جبکہ مال اور تمہاری نعمتوں کا حساب کیا جائے گا۔ علم تو آسمان کے مانند ہے، دنیا کا مال زمین کے مانند ہے۔ کثرت مال کی وجہ سے فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا اور کثرت علم کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایک عام اللہ کا بندہ ہوں۔ تو میرے عزیزو یہ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہمارے دنیا پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہیے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا ہماری زندگی کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا کا علم تو یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد زندگی تو اللہ تعالیٰ کو رضا کرنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، ان کے طریقے اور حکموں کو چلنا ہے اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ دنیا کے مال، یہ دنیا کی نعمتیں ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں۔ میرے عزیزو آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے دین کا علم حاصل کریں مگر اللہ کے رضا والے اعمال کرنے کے لیے پھر بھی انہی علماء کی جھوپڑیوں میں ہمیں اور آپ کو آنا پڑے گا، انہی کی چٹائیوں پر آپ کو دو زانو ہو کر بیٹھنا پڑے گا، تب آپ کو یہ پتا چلے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا علم کے بغیر بھی ہم اچھی زندگی گزار لیں گے کیونکہ ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے، ہمیں جو ہے گھر رہنے کو گھر مل جاتا ہے، ہمیں سہولتیں ملتی ہے، تو پھر ہم یہی کہیں گے ذالک مبلغہم من العلم، میاں تمہارے علم کی حد یہی تک ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر لیا۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اس کو تو بڑا خسارہ کہتے ہیں۔ عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر ضرورت پورا کیا کرتا ہے مگر مقصد کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرے کے 95% لوگ جو فقط دنیا کے علم حاصل کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور وہ 5% لوگ جو صبح شام اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، تو یہ عقل مندی کی بات ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر طلبہ کی ساری زندگی اسکولوں اور کالجوں میں گزار دی گئی تو وہ علم و ادب کہاں سے حاصل کریں گے؟ وہ ان اعمال سے بالکل محروم رہیں گے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ اسی کو اکبر نے کہا تھا
انہوں نے دین کہاں سے سیکھا؟ بھلا جا جا کے مکتب میں، بھلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ کتنی زندگیاں ہیں جو اسکولوں اور کالج کو طواف کرتے گزر جاتی ہیں، اور جب فارغ ہوتے ہیں تو صاحب افسر کے دفتر میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسرے انداز سے بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم لے کر آئے، کیا اس کی اتنی بھی قیمت نہیں کہ آپ اس کو ہم اہم سمجھیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے بعد یہ کہنا شروع کر دیں، وہ 5% جنہوں نے اپنے 100% زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی ہے، وہی قوم کے محسن ہیں۔ کیونکہ میرے عزیز، اگر یہ تھوڑے لوگ بھی، یہ علماء اور امام اگر ہمارے درمیان نہ ہوتے تو بتاؤ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دین کون سکھاتا؟ ہمیں اللہ کے رسول کا تعارف کون کرواتا؟ ہمیں قرآن حدیث کون سکھاتا؟ ہمارے علم اور ہمارے بچوں کو کون سکھاتا؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5% کو چنا ہے کہ میرے قرآن کی حفاظت ہو، میرے دین کی حفاظت ہو۔ یہ 5% ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی میرے عزیزوں ان کی قدر کریں، اور ان دین کے علم سیکھنے والے جو علماء ہیں ان کی ہم عزت اور احترام کریں۔ جب قوم کے ٹھوکریں کھائے گی تو منزل کی نشانی یہی بتائیں گے، یہی دین کا علم ہمیں بتائیں گے۔ جب قوم راستہ بھولے گی تو انگلی پکڑ کر منزل پر یہی پہنچائیں گے۔ جب قوم نا امید ہونے لگ جائے گی تو ان کو رب کی رحمت کی امید بھی یہی لوگ دلائیں گے کہ اللہ کی امید کو مت چھوڑو، اللہ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہی تم کو جو ہے سب کچھ دینے والا ہے۔ میرے عزیزوں، اس محفل میں جن علماء کرام نے آپ کے سامنے اپنے سروں پر دستار فضیلت بنوائی اور اپنے ہاتھوں میں انعام کے طور پر قرآن مجید کے نسخے اور حدیث کی کتابیں دی ہیں، آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ان علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے، معمولی کپڑے پہننے والے، معمولی کھانوں پر جو ہے گزارا کرنے والے، تھوڑی دنیا پر کفایت کرنے والے رہبر اور رہنما ہستیوں کی داستان محبت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والربانیون والاحبار، رب والے اور احبار جمع ہیں۔ میرے عزیزوں، بڑے عالم کو تو علماء اور صلحاء دونوں کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ارشاد فرماتے ہیں۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا ان کا مقصد اور منصب دنیا کے اندر قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ڈیرے ڈالنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث کے اوپر جھلکیاں ڈال دینا اور ان کی حفاظت کرنا ہے، تاکہ ان میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے، آنے والی نسل تک دین اسی طرح پہنچتے رہے جس طرح انہوں نے اوپر سے پایا۔ اسی لیے تو ان کو وارث انبیاء علیہ السلام کا وارث بتایا گیا ہے۔